بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو کورس ہمارا چل رہا ہے اس میں چوتھا رکوع ہمارا مکمل ہو گیا تھا، اور اس میں ایک آخری آیت رہتی تھی، اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر بھی میں تفسیر میں دہرا کے پھر ہم اپنے پانچویں رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، هم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو نشانیاں ذکر کی ہیں، اپنی آدم علیہ السلام کا جو قصہ ذکر کیا ہے، ان سب کو تسلیم کرنا، ظاہر سی بات ہے یہ سب غیبیات سے تعلق رکھتی ہے نا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہوئی۔ انسان بہت دفعہ اس چیز پر ہی یقین کرتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ چیز جو اس کے سامنے نہیں ہے اس پر انسان یقین نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو بطور امتحان اور آزمائش ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ بس بن دیکھے اور بن سمجھے کسی بھی چیز پر ایمان لے اور کسی بھی چیز پر جو ہے نا یقین کر لو اور مان لو۔ نہیں، ہر چیز دلیل کے ساتھ انسان کو اس پوری کائنات میں ہر چیز اس کے سامنے رکھی گئی ہے کہ بھائی تم اس پہ غور و فکر کرو، اس پہ غور و فکر کرو، اس پہ غور و فکر کرو، اس کے بعد پھر تم دیکھو کہ ایک ایسی ذات جو یہ سب کچھ بنا سکتی ہے، ایک ایسی ذات جو آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتی ہے، ایک ایسی ذات جو تمہارے جو جسم ہے اس کو مٹی سے پیدا کر کے اس میں روح پھونکتی ہے، اور پھر اس کے بعد تم چلنے پھرنے کے کھانے کے قابل ہو جاتے ہو، اور سارا سسٹم تمہارا جو چل رہا ہے اس کو کوئی انسان آج تک بنا نہیں پایا اور نہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ سارا کس نے بنایا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سارے دلائل دکھا کر سمجھا کے انسان کو پھر کہتا ہے کہ ہاں اب کچھ چیزیں ہیں جو میں تمہیں آخرت میں دکھاؤں گا، تو اس پر تم نے ایمان لانا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر تم نے ایمان لانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو تمہیں دکھائی ہیں اور آج تک تم اس کا مسئلہ حل نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ تو اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ یہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پانچویں رکوع کی طرف، اور سب سے پہلے ہم اپنا جو سلیس ترجمہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور سلیس ترجمے کے بعد ہم بلکہ لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے رکوع نمبر 5 کا لفظی ترجمہ۔ جی، تو ہمارے پاس رکوع نمبر 5 ہے سورۃ البقرہ کا، جس میں کل آیات 7 ہیں، اور اس رکوع کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا قصہ یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 40 سے پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، یعنی آیت 39 آیات ہم نے پڑھ لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون۔ وایای فرحبونی، اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، وقف پہ ہم فرحبون ہی پڑھیں گے، لیکن اس کے ترجمے پہ جو ہے نا فرحبونی، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے نا قرآن کریم میں، فرحبونی، فتقونی، تو اس کا ترجمے میں بڑا اثر ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نون ساکن ہوتا ہے، فرحبون، جس طرح الحمدللہ رب العالمین، العالمین کا نون جب آپ دیکھیں گے نا، جس طرح اگلی ایک آیت ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیں فتقونی آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، تو فتقونی کے نیچے بھی زیر ہے، لیکن اس سے اگلی ہم آیت دیکھتے ہیں تو وانتم تعلمون، تو یہاں پر نون پر زبر ہے، تو اس میں کیا فرق ہے یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سلیس ترجمہ دیکھ لیں۔ اے اسرائیل کی اولاد، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرو۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ یا بنی اسرائیل،
یا یہ حرف ندا ہوتا ہے اور عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے اے، یعنی پکارنے کے لیے جب کسی کو پکارا جاتا ہے نا، یا زید، اے زید، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، یا عبد اللہ، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ٹھیک ہے، یا ذیشان، اے ذیشان، یا کامران، اے کامران، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یا یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اس کو ملا کے بھی کہا جا سکتا ہے، تفسیر میں انشاءاللہ بتاتا ہوں یہ عام طور پہ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسرائیل کی اولاد بھی کہا جا سکتا ہے، تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکرو، تم سب یاد کرو، اذکرو اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو یا بنی اسرائیل لذکرو، لام کے ساتھ زال کو ملا دیں گے لذکرو، لیکن جب الگ پڑھیں گے تو اذکرو پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی گرامر کا ایک اصول ہے۔ اذکرو تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو، انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، علا پر، کم تم سب، علیکم تم پر، و اوفو اور تم سب پورا کرو، واو اور اوفو تم سب پورا کرو، بعہدی میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا عہد، ٹھیک ہے، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے، فرحبون پس تم مجھ سے ڈرو۔ اچھا یہاں پر اب دو جو ہے نا وہ تاکیدیں استعمال ہو رہی ہیں، مطلب دو جو ہے نا ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں جس کا معنی ہے میرا یا مجھ سے۔ ایایا، جس طرح آپ نے پڑھا تھا نا سورہ فاتحہ میں، ایاکا نعبدو، ایاکا اس میں کاف ضمیر تھی، ایاکا صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نستعین اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں ایایا یہ اس سے یعنی فرحبون سے پہلے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی وہ تاکید پیدا ہوگی کہ صرف وہ جو صرف والا معنی ہو رہا ہے نا وہ ایایا یہ اس کا پہلے آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ایایا یہ متکلم کی ضمیر ہو گئی، یعنی مجھ سے، وہاں پہ تھا ایاکا تجھ سے، اور یہاں ایایا مجھ سے، یا ضمیر جو ہے یہ متکلم کے لیے یعنی جو بات کرنے والا ہوتا ہے نا اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ایایا اور صرف مجھ سے، تو صرف اس لیے ترجمہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ پہلے آ گیا نا، اور مجھ سے ایایا کا ترجمہ ہو گیا۔ فرحبون، فرحبون تم سب ڈرو، ٹھیک ہے، فرحبون تم سب ڈرو، فرحبونی تم سب مجھ سے ڈرو۔ یہ جو نی ہے نا یہاں پر یہ اصل میں یا ضمیر لگی ہوئی تھی یہاں پہ متکلم کی، اس کو قرآن کا جو اسلوب ہے لکھنے کا وہ اس طریقے سے ہے، پیٹرن اسی طریقے سے چلتا ہے، تو وہ ضمیر یہاں پہ لکھی نہیں جاتی، لیکن ترجمے میں وہ چیز ہمیشہ شامل ہوتی ہے۔ تو پھر ایایا میں بھی مجھ آ رہا ہے اور فرحبونی کے اینڈ پہ بھی مجھ آ رہا ہے، تو اس لیے جب سلیس ترجمے میں دونوں کو ملایا گیا نا، جس طریقے سے ابھی ہم نے اوپر دیکھیں سلیس ترجمے میں صرف مجھی سے پس ڈرو، فا کا ترجمہ فرحبون میں جو فا ہے اس کا ترجمہ ہو گیا پس، اور ارحبون تم ڈرو نی مجھ سے، ایایا فرحبونی صرف مجھی سے تم ڈرو، ٹھیک ہے، تو ایایا فرحبونی میں دو جگہ مجھ آ رہا تھا تو اس کو مجھی کر دیا گیا، یہ جو تاکید ہے مجھی سے ڈرو یہ اس طریقے سے بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اتنی ڈیٹیل میں ڈیٹیل ترجمہ قرآن کورس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی تفصیل سے اس ترجمے کو پڑھیں اور ہمیں کچھ گرامر کے اصول پتہ ہونے چاہیے کہ بھائی یہ ترجمہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو سر سے گزر رہی ہوں گی یا سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آگے جا کے جب ہم بار بار اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے گا علم کے لیے۔ تو ایک آیت ہم نے پڑھ لی، یہاں پہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، میری آواز شاید کچھ آپ لوگوں کو صاف سمجھ میں نہ آ رہی ہو، میرے دونوں ناک اس وقت تقریباً بند ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آواز میری سمجھ میں آئے۔ وَآمِنُوا اور تم ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا، اچھا پہلے عربی پڑھ لیتے ہیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو،
اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو اور صرف مجھی سے پس ڈرو۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَآمِنُوا اور تم سب ایمان لے آؤ، واو اور آمنو تم سب ایمان لاؤ، بما اس پر جو، بما اس پر، یعنی با اس میں دو لفظ ہیں، بما با الگ ہے ما الگ ہے، بما اس کے ساتھ یا اس پر، ما جو، انزلتو میں نے اتارا، انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، لما اس کی لام کے لیے یا اس کی ما جو، معکم تمہارے پاس ہے، کم تمہارے پاس، ما پاس، ولا اور نہ، واو اور لا نہ، تکونو تم سب بنو، اولا سب سے پہلے، کافرن کفر کرنے والے، بھی اس سے، یعنی تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، ولا تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا، ولا واو اور لا تشترو تم سب نہ لو، یا لا تشترو مت سب نہ لو، ٹھیک ہے، یہ مت اضافی ہو گیا، تم سب نہ لو، یہ تم لکھنا تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تم سب نہ لو بھی آیاتی میری آیات کے بدلے، سامنن قلیلا تھوڑی قیمت، سامنن قیمت کو کہتے ہیں، قلیلاً تھوڑی، عربی میں قلیل یہ لفظ، یہ وکیبلری بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، ایک رجسٹر اپنا الگ سے کاپی بنا لے اور اس پہ یہ نئے الفاظ جو آتے ہیں نا اس کو لکھا کریں، اس سے کیا ہوگا، آپ کی اسپوکن عربک بھی اچھی ہو جائے گی، قرآن کی وکیبلری بھی آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو سمن قیمت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ما سمنو حاذہ الحقیبہ، اس بیگ کی قیمت کیا ہے، تو ہم اس طریقے سے لوگوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں، کسی عربی شاپ کیپر سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو سمنن قلیلا تھوڑی قیمت، وَإِيَّايَ صرف مجھ سے، فَاتَّقُونَ پس تم مجھ سے ڈرو، یہ وہی ترجمہ ہے جو ہم نے پیچھے کیا ہے، تو انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ فَاتَّقُونَ اور فَرْحَبُونَ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو یہ دو آیتیں جو ہے وہ آج کافی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی تفسیر میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، رکوع نمبر 5۔ ہاں جی، رکوع نمبر 5 میں سب سے پہلی آیت ہے ہمارے پاس، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اچھا، اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی التی میری وہ نعمت جو انعمت علیکم میں نے تم پر اتاری ہے، نازل کی ہے، واوفوا بعہدی اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وایای فارہبون اور صرف مجھی سے تم ڈرو۔ تو ہمارا جو تفسیر کا پیٹرن ابھی چل رہا ہے نا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو نا کسی ایک طریقے کے مطابق کیا جائے، قرآن کی تفسیر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں نا، تو میں جس طریقے اور جس منہج پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ طریقہ، اس کو کہتے ہیں تفسیر موضوعی۔ تفسیر موضوعی کیا ہوتی ہے؟ قرآن کریم میں جو موضوعات ذکر ہوتے ہیں نا، جیسے ابھی پیچھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ گزرا ہے، اس پہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بیان کر سکا، انشاءاللہ آگے جہاں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آئے گا تو وہاں پہ تفصیل سے ہم اس پر بات کریں گے، تو اس کو ہم تفسیر موضوعی کے تحت سمجھیں گے، یعنی قرآن کی تفسیر ہم کوشش کریں گے قرآن سے کریں، اور قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے موضوع جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، جیسے ابھی بنی اسرائیل ذکر ہو گیا، تو ہم نا ڈیٹیل سے کوشش کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو سمجھ لیں، بنی اسرائیل کون ہے، کیا کس دور میں تھے، کیا کرتے تھے، کیسے ان کے معاملات تھے، اور بنی اسرائیل ہیں کون، آج کے دور میں کون ہے، یہ ساری چیزیں ہم سمجھ لیں، تاکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے ہمیں ہر جگہ پہ ڈیٹیل وہاں پہ سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ہم جو ہے نا وہ ترجمے پہ ہی فوکس کرتے رہتے ہیں، اور اس کی جو تفاصیل ہیں وہ ہمیں کبھی پتہ نہیں چل پاتی، اور پورا ایک جو تفصیل ہے وہ کبھی پتہ نہیں چل پاتی، تو اس وجہ سے ہم قرآن کریم کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جسٹ ترجمہ ہمیں جو ہے نا وہ کچھ آیات اس طرح کی ہوتی ہیں جن کا تعلق تزکیے سے ہوتا ہے، یعنی انسان کو جو ہے نا وہ گناہ سے دور کرنے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جا رہا ہے، کچھ آیات کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ آیات میں اسباق ہوتے ہیں، ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، جس سے ہمیں سبق لینا ہوتا ہے کہ وہ کام جو پہلی امتوں نے کیے ہیں اگر تو وہ اچھے تھے تو ہم نے وہ کرنے ہیں، اگر وہ برے تھے جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تو ہم نے وہ نہیں کرنے۔ تو آج جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم تفصیل پڑھیں گے، اور بنی اسرائیل کون تھے اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں
انبیاء علیہ السلام کی ایک جو ہے نا وہ ترتیب پتہ ہونی چاہیے جو قرآن کریم میں ہے، اور میرے سامنے اسکرین پر آپ لوگوں سے جو میں شیئر کر رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کی ترتیب موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو یہ نام آپ دیکھ لیں جس طریقے سے قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور یہ ترتیب جو ہے نا وہ جو ہمارے مورخین ہیں، محدثین ہیں اور مفسرین ہیں انہوں نے ذکر کی ہے۔ یہ تفسیر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ ان میں سے کچھ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن تفصیل کی طرف میں نہیں جا رہا، صرف نام ذکر کروں گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ مورخین اور مفسرین نے شیس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جو کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حابیل اور قابیل کے بعد، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کو تفصیل سے دیکھ سکوں، تو میں جو ہے نا اس کو یہاں پہ لکھا نہیں ہے میں نے۔ کچھ مورخین نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ احادیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے تفصیل چاہیے، ٹائم چاہیے تھا بہت زیادہ، جو نہیں تھا، تو جو قرآن کریم میں، اور ان کا نام قرآن کریم میں نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں نے ان کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ تو دوسرے نبی جو ہیں وہ سیدنا ادریس علیہ السلام ہے، اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام ہے، ہود، صالح، پھر ابراہیم، پھر لوط، پھر شعیب، پھر اسماعیل اور اسحاق، پھر یعقوب۔ اچھا یہ نام یاد آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام سے پہلے انبیاء جو ہیں ان کو یاد کر لیں، یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف اور ایوب علیہ السلام، ان کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام، کیونکہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، آگے جا کے میں تفسیر میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ تو اس میں آپ لوگوں نے یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ترتیب یاد رکھنی ہے کہ 10ویں نمبر پر ان کا نام آ رہا ہے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ اچھا ان کے درمیان میں کتنے انبیاء ہیں، ان سے پہلے کتنے انبیاء ہیں، ان کے بعد کتنے انبیاء ہیں، سب انبیاء علیہ السلام کی تفاصیل قرآن کریم نے ذکر بھی نہیں کی، اور قرآن کریم میں یہ بھی ذکر ہے کہ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے رسول ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ ہی نہیں کر رہے، ہم قصہ ہی نہیں بیان کر رہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء آئے ہی اتنے، انبیاء علیہ السلام بہت سارے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ذکر کیا جاتا ہے 1,24,000 انبیاء ہے۔ تو اس طرح کی کوئی صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کم و بیش ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تعداد اس طریقے سے بیان کی جا سکتی ہے کہ کم و بیش 1,24,000 جو ہے نا وہ انبیاء ہے، یا اس طریقے سے تعداد بیان کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس نا کوئی حتمی صحیح تعداد کی دلیل کوئی موجود نہیں ہے۔ جو ضروری تھا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی ہمیں بیان کر دیا۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بعد سیدنا یوسف ہیں، ایوب ہیں، ذوالکفل ہیں، یونس ہیں، اس کے بعد موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے سب سے زیادہ دعوت دی، انہوں نے سب سے زیادہ ان کو جو ہے نا وہ پورا ایک ترتیب، وہ بھی میں انشاءاللہ آج آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا یونس علیہ السلام کے بعد ہیں، ٹھیک ہے؟ ہارون علیہ السلام ان کے بھائی، ان کا دور ایک ہی ہے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام، ان کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی تھے، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ ذکر کر دیا۔ اس کے بعد یوشع بن نون ہے، تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گئے تھے، جب وہ مچھلی ان کے پاس تھی اور وہ خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے۔ اس کے بعد الیاس ہیں اور الیسع علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے سورۃ البقرہ کی آیت 246 سے 248 تک، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ بن مریم، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء و رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ترتیب قرآن کریم میں ذکر ہے، اور اس کے دلائل بھی ہے قرآن کریم میں ترتیب کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نام ذکر کیے ہیں بہت سی جگہ پر، آپ جو ہے نا وہ تفصیل اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں تفصیل کی طرف ابھی نہیں جا رہا کیونکہ ہمارا پاس وقت بہت کم ہے اور چیزیں پڑھنے کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اچھا جی، اگلا ہمارا جو سوال ہے، ٹاپک ہے، وہ کیا ہے؟ من ہوا اسرائیل، اسرائیل کون ہے؟ ومن ہم بنو اسرائیل، اور بنو اسرائیل کون ہے؟ وَلِمَاذَا خَاتَمَهُمُ اللَّهُ بِهَذَا الْاسْمِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نام سے کیوں پکارا ہے؟
اب اس میں ہم تفسیر ابن کثیر سے یہ عبارت جو ہے وہ میں نے نقل کی ہے، یقول ابن کثیر فی تفسیرہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ ان اسرائیل و نبی اللہ یعقوب، اسرائیل جو ہے وہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے، یا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اسرائیل جو ہے نا وہ کہا گیا ہے۔ وَيُنَادِيهِمُ اللَّهُ بِأَبِيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے باپ کے نام سے یعنی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے پکارا، كَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُمْ يَا بَنِي الْعَبْدِ الصَّالِحِ الْمُطِيعِ لِلَّهِ، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یوں پکار رہے ہیں کہ اے وہ بندہ جو بہت نیک تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا تھا، اس کی اولاد، کونو مثل ابیکم فی مطابعت الحق، تم بھی اپنے والد کی طرح جس طرح وہ حق کی پیروی کرتے تھے تم سب بھی اس طرح ہو جاؤ۔ تو اس طریقے سے پکارا جاتا ہے جیسے وہ مثال دے کر کہتے ہیں کما تقول یا ابن الکریم افعل کذا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ابن الکریم، یعنی عربی میں یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ عزت دار باپ کا بیٹا ہے، بڑا اچھا اس کا خاندان بڑا اچھا ہے، تو کئی دفعہ باپ کے نام سے بچے کو موسوم کر دیا جاتا ہے اگر باپ بہت عزت والا ہو، تو عربی میں اس طریقے سے چلتا ہے۔ پھر انہوں نے 2-3 مثالیں اس کی دی ہیں، اور قرآن کریم میں سورۃ الاسراء آیت نمبر 3 سے بھی اس کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس طریقے سے تذکرہ کیا ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذریۃ من، ان لوگوں کی اولاد، حملنا مع نوح، جن کو ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، یعنی ان لوگوں کو ان کے نام سے نہیں پکارا جا رہا، کہا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے جن لوگوں کو کشتی پر جو ہے نا سوار کیا تھا، ان لوگوں کی اولاد، بات سنو بھائی، تم سے یہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح۔ تو قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی اسی طریقے سے پکارا گیا ہے۔ تو عربی کا کچھ اصول ہمیں یہ یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عرب میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ باپ دادا کے نام کے ساتھ یا ان کے القابات کے ساتھ موسوم کر دیا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہوں یا اچھے لوگ ہوں تب بھی، برے ہوں تب بھی، لیکن اصول یہ سمجھ آ گیا کہ باپ دادا کے نام کے ساتھ عربی میں پکار لیا جاتا ہے۔ تو اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کی کہ حضرت اصابۃ من الیہود، یہود کی ایک جو ہے وہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقال لهم هل تعلمون ان اسرائیل یعقوب، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے؟ قالوا اللهم نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم اشهد، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان اسرائیل کا قولی کا عبداللہ، اسرائیل جو ہے یہ جس طرح آپ عبداللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے، تو بہرحال یہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اب اگلا ایک سوال ہے کہ یہ جو قصہ ہے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا، بار بار آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا جو ہے نا وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل سے ایک اور چیز آپ یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل یہ اسرائیل یعنی اسرائیل تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، تو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد۔ تو ہم جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس طرح لکھا جا رہا ہوتا ہے اسرائیلی ایسے ہو گئے، اسرائیل نے یہ کر دیا، اسرائیل نے وہ کر دیا، اسرائیل فلاں، اسرائیل غلط، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ابھی اسرائیل میں رہ رہے ہیں نا ہمارے جو یہودی ہیں، انہوں نے جو ہے نا یہ سارے کام کیے، تو ہمارے آس پاس جتنے بھی علاقے ہیں ان میں اگر کوئی شخص رہتا ہے تو ہم اس کی طرف منسوب کر کے اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ تو اسرائیل تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، اگر کسی علاقے کا نام ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کر بات کرنی چاہیے، یا اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس چیز کو دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ قصہ کیوں ذکر ہوا ہے؟ تو یہاں پر امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لا بد ان یکون لہذا تکرار سبب، کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس تکرار کا یعنی قرآن کریم میں جو بار بار یہ تذکرہ آ رہا ہے اس کا ایک سبب ہو، کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قصد اور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا، اس میں اجتہاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تاریخی اعتبار سے ہمارے سامنے پہلے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی، مقام دیا، اس کے بعد پھر ان کے معاملات کو ذکر کیا، پھر ان پر جو احسانات ذکر کیے وہ سب، پھر ان کا پھر آگے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ تھا، نبیوں کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ ان پر احسان در احسان کرتا چلا گیا، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے
حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، عناد، کفر، شرک اور سارے غلط قسم کے کام کیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا۔ تو پورا ایک نا تاریخی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا قرآن کریم میں، اور وہ آگے میں نے تھوڑا سا جمع بھی کیا، انشاءاللہ وہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیں نا، شروع میں اب ذکر ہوا سورہ دخان کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور البتہ یقیناً ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ایک رسوا کرنے والے عذاب سے، من فرعون، وہ عذاب کس کا تھا؟ من فرعون، فرعون کی طرف سے تھا، انہ کان عالیہ من المسرفین، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا، بڑا جو ہے نا اپنے آپ کو سمجھنے والا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور البتہ یقیناً ہم نے ان کو چن لیا علی علم، علم کی بنیاد پر، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ تو یہاں پر سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، اور اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو آگے سورہ جاسیہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور البتہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، والحکمہ، اور حکم دیا، والنبوہ، اور حکم سے مراد یہاں پہ وہ والا حکم نہیں ہے جو اردو میں دیتے، حکم سے مراد یہاں فیصلہ ہے، والنبوہ، اور نبوت دی، ورزقناہم، اور ہم نے ان کو رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے ان کو اس وقت کے جتنے لوگ تھے ان پر فضیلت دی، وآتیناہم، اور ہم نے ان کو دی بینات، واضح نشانیاں، من الامر، معاملے میں سے، فما اختلفوا، اس پر غور کیجئے گا، فما اختلفوا، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، الا مگر، من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، بغیم بینہم، آپس میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اچھا، اس پہلی آیت میں جو سورہ دخان کی ہم نے پڑھی ہے، اس میں دیکھیں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور البتہ یقیناً ہم نے ان کو چن لیا تھا علم کی بنیاد پر، یعنی ان کے پاس علم تھا۔ دوسری آیت میں جو نیچے سورۃ الجاسیہ کی آیت 16 اور 17 ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکم دیا، نبوت دی، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور فضلناہم علی العالمین، یہ ساری چیزیں ان کو دی، وآتیناہم بینات من الامر، یہ سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملا کے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ علماء تھے اپنے وقت کے، ان کے پاس علم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کو علم کی بنیاد پر چنا تھا، ٹھیک ہے۔ علم کی بنیاد پر چننے کے باوجود، یعنی وہ لوگ اس طرح کے تھے، انہوں نے علم ہونے کے باوجود سرکشی کی، علم ہونے کے باوجود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، علم ہونے کے باوجود شرک کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان نہ یہ نہ سمجھنے بیٹھ جائے کہ میرے پاس علم ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرے پاس علم ہے تو میں گمراہ نہیں ہو سکتا، میرے پاس علم ہے تو اب میں دنیا کو بس جو ہے نا وہ حقیر سمجھنے لگ جاؤں، اب میرے اندر تکبر آ جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو ان دعاؤں میں عاجزی اور انکساری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور خصوصی طور پر اس طرح کی دعائیں جس میں ہے لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد ایک نا آنکھ کا جھپکنا، اتنا لمحے کے لیے بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا، یعنی میں اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا۔ اور وہ جو ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ جو اس طرح کی دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان، اب دیکھیں ہمیں اگر جتنے بھی انسان ہیں سب میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں عاجزی اور انکساری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا کتنا زیادہ ہے کہ فرما رہے ہیں یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے علم کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اب اتنا بڑا عالم ہو چکا ہوں، میں تم سب کو قرآن بھی سکھا رہا ہوں، میں تم سب کو حدیثیں بھی سکھا رہا ہوں، مجھے دنیا کا بھی پتہ چل گیا، میرے پاس سارا علم ہے اس وقت جو ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے یعنی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی چلا سکتا ہے اس کو۔ تو علم جو ہے نا، یہاں ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، علم انسان کو جھکنا سکھاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب کسی درخت پہ پھل لگتا ہے نا تو وہ جھک جاتا ہے، وہ جو ہے نا وہ بالکل سیدھا نہیں رہتا، بلکہ وہ جو پھل ہوتا ہے نا، پھل کا وزن اس کو جھکا دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی جب ہمارے پاس علم آئے تو ہم میں نا عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ جیسے جیسے علم آتا جائے اور اکڑتا جائے اور کہے جی میرے پاس علم آ گیا، اب میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، میرے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ایسا ایک مومن کا رویہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہم چلتے ہیں آگے،
پھر اس کے بعد شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ وَإِذْ ربک، اور جب آپ کے رب نے اعلان کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور بھی ضرور کھڑا کرے گا یا بھیجے گا ان پر قیامت کے دن من یسومہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کو جو ان کو چکھائیں گے بہت برا عذاب، ان ربک لسریع العقاب، اور بے شک آپ کا رب یقیناً بہت جلدی سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اچھا، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا، تو تاریخ پڑھتے ہوئے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نا آزمائش کرتا ہے، اور انسان کی آزمائش مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو جو ہے وہ کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اس سے کوئی چیز لی جاتی ہے تو آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ اب بنی اسرائیل کا جو قصہ ہے، اگر ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا، تو شروع میں ان کو جو بھی شروع میں ان کی آزمائش ہو رہی تھی کہ جب فرعون ان کے اوپر مسلط تھا، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ ان کے پاس یعنی وہ ان کی جو اولاد تھی، ان کے جو بیٹے تھے ان کو مار دیتا تھا، اور جو ان کی عورتیں تھیں ان کو یعنی جو مرد تھے ان کو بھی، جو پرانے تھے تو ٹھیک ہے، جو نئی اولاد ہو رہی تھی ظاہر سی بات ہے، اس نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، میری ساری سلطنت ختم ہو جائے گی، فلاں چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو وہ ان کو زندہ نہیں رکھتا تھا، اور جو خواتین تھیں ان کو وہ جو ہے نا وہ زندہ رکھتا تھا۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جو اس وقت کا ایک دور تھا، یہ بھی ان کے لیے آزمائش تھی۔ پھر ایک وقت اس طرح کا آیا کہ ان کو وہ وہاں سے فرعون سے نجات ملی، اور فرعون سے نجات ملنے کے بعد پھر ان کو ساری نعمتیں ملی، من و سلوہ ملا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا جو بادلوں کا ان پر سایہ، پھر ان پر جو ہے نا وہ 12 چشمے پانی کا ان کو ملنا، وہ ساری چیزیں وہ آگے انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں تفصیل کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ان کو ملی۔ تو ایک دفعہ تو آزمائش ان کی ہوئی ان کو تکلیف دے کر، اور دوسری دفعہ آزمائش ان کی ہوئی ان کو سب کچھ دے کر، تو دونوں جگہ جو ہے نا وہ ناکام ہوئے، اور ان کی یہ ناکامی قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے دو لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو اس میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، اور جس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، اور پھر اس کو مال و دولت دے کر اس سے آزمایا۔ سورہ قصص آیت نمبر 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس نے یہ کہا کہ یہ جو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے، میرے پاس جو ہے نا یہ ساری مال و دولت، یہ میں نے اس کو جو ہے نا وہ کمایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو اور اس کے گھر سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے نا وہ آزمایا، اور جب ان کو بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی نا، وہ جب عرش جو بلقیس کا تھا یا ملکہ اس کا کیا نام تھا، تو وہ جب عرش وہ ایک لے کر بندہ آتا ہے، تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیا کہتے ہیں، حاذا، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اسکرین پر آ رہی ہے، حاذا من فضل ربی۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے ہوا ہے، یا میرا جو ہے نا وہ معاملہ اس طرح کا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہت جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے تو میرے کسی خاص عمل کی وجہ سے دی ہوئی ہے، نہیں، حاذا من فضل ربی، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلوانی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، ومن شکرا، اور جو کوئی شکر کرے گا فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ شکر اپنے آپ کے لیے ہی کرتا ہے، ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے گا فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب غنی، بے پرواہ ہے، کریم، بہت عزت والا ہے۔ تو یہاں ہر بندہ ہی وہ دار امتحان میں ہے۔ دنیا کے بارے میں نا یہ اصول سمجھ لیں کہ دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے بھائی، یہاں پر انسان کی آزمائش چل رہی ہے، امتحان چل رہا ہے، کبھی کوئی نعمت دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی کوئی نعمت لے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی اولاد بہت زیادہ دی جاتی ہے، کبھی صحت مند دی جاتی ہے، کبھی جو ہے نا وہ بیٹے اور بیٹیاں مکس کر کے دیے جاتے ہیں، کبھی اولاد دی ہی نہیں جاتی، کبھی اولاد دے کر لے لی جاتی ہے، کبھی اولاد معذور پیدا کر دی جاتی ہے، کبھی اولاد وہ انسان کی ناشکری پیدا کر دی جاتی ہے، کبھی اولاد انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، کبھی بڑی ہو کر وہی اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑاتی ہے، کبھی جو ہے نا وہ انسان کی اولاد ہی اس کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ بہت ساری آزمائشیں ہر طرح سے، یعنی ایک صرف اولاد کو ہی لے لیں تو مختلف طریقوں سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی ان کے پیار کی وجہ سے، یعنی اولاد نے کوئی چیز ڈیمانڈ کر لی اور باپ پوری نہیں کر پا رہا، باپ کیا کرتا ہے، باپ جا کے باہر جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کے ساتھ
جو ہے نا 2 نمبری کر رہا ہے، اپنے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ جو انصاف تھا اس کو ختم کر دیا اس نے، اب بس کسی طریقے سے پیسہ کماؤں اور اپنی اولاد کی ضرورت کو پورا کروں. گھر وہ ایک اچھے پرپز کے لیے رہا ہے، ایک اچھے مقصد کے لیے کر رہا ہے، لیکن جو طریقہ اس نے اپنایا وہ غلط ہے. تو اولاد کے لیے اس کو جھوٹ بولنا پڑا، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اس کو جو ہے نا وہ غلط کام کرنے پڑے. تو یہ جو چیزیں ہیں اولاد کئی دفعہ انسان کے لیے وہ جیتی جاگتی صحیح سلامت وہ بھی آزمائش بن جاتی ہے، اور کئی دفعہ وہ معذور ہوتی ہے یا پیدا ہی نہیں ہوتی، یا بہت سے معاملات اور ہو جاتے ہیں. تو انسان کی دنیا میں بھائی آزمائش چل رہی ہے، اس چیز کو یاد کر لیں. اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کریم میں قصے ذکر کیے ہیں نا، ایک یہ ذکر کریں پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں قصے ذکر کیے ہیں نا، کوئی کسی بھی نبی کا قصہ آپ لے لیں تو یہ مسلمانوں کے لیے نا کسی جگہ پر تو تسلی کے لیے ہیں کہ مسلمان جو اس وقت موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگر ان کو کوئی مصیبت اور پریشانی آ رہی تھی تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی تم سے پہلے بھی مسلمانوں پر یہ جو مصیبتیں ہیں پریشانیاں آئی ہیں. جو دائی حضرات ہیں جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں دین کی، ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسا پہلے بھی ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ جو ہے نا وہ آپ کی بات لوگ نہیں مان رہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دیکھ لیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دیکھ لیں، جو ہے نا وہ اس طرح ہوا ہے. اور مسلمانوں کو یہ چیز بھی بتائی جاتی ہے کہ بھائی یہ جو تاریخ ہے اس سے سبق اٹھاؤ. یعنی جو غلط قسم کے کام پچھلی قوموں نے کیے اور ان پر عذاب آیا، ہلاکتیں ہوئی، وہ تم نے نہیں کرنے. اور جو کام انہوں نے کیے اور ان کی وجہ سے ان کی زندگی میں ترقی ہوئی، ان کے معاملات اچھے ہوئے، انہوں نے جو ہے نا وہ جس طریقے سے، مثال کے طور پر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بھائی جس نے تقوی اختیار کیا اس کو یہ انعامات ملے، تو تم بھی تقوی اختیار کرو، تمہیں بھی مل جائیں گے. اگر کسی قوم نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے رہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا. یہ جو ذکر کیے گئے نا قصے، یہ ہمارے لیے کہ بھائی ان سے اسباق حاصل کر کے ہم، عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہر چیز پر خود تجربہ نہیں کرتا. یعنی جب کسی نے کہہ دیا ہے کہ بھائی آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، اور مجھے یہ چیز تجربے سے بھی پتہ چل گئی کہ ایک بندہ آگ کے پاس گیا، اس کو آگ نے پکڑ لیا اور وہ جل گیا، یعنی کسی کو جلتے ہوئے میں دیکھ کر خود کیوں نہیں سبق حاصل کر رہا؟ مجھے کیوں اس آگ میں کودنا ہے؟ میں خود کیوں جا کے جو ہے نا وہ، جب تک میں کہوں گا یار میں نے جب تک اس میں ہاتھ نہیں نہ ڈالنا، میرا ہاتھ جب تک جلے گا نہیں نا، میں نے تب تک جو ہے نا وہ سکون سے نہیں بیٹھنا. یعنی ہم میں سے اکثر لوگوں کا اس وقت یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے یہ کرنا ہے. یعنی باپ اگر بیٹے کو سمجھا رہا ہے اور یہ کہتا ہے بیٹا یہ چیز غلط ہے، میں یہ کر چکا ہوں زندگی کے اندر، ہم نے یہ بہت سارے کام کر لیے ہیں، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن بیٹا کہتا ہے نہیں ابا جی میں نے خود یہ کر کے دیکھنا ہے، جب تک کہ مجھے جو ہے نا وہ اس سے وہی نقصان نہیں ہوگا جو آپ لوگوں کو ہوا، یا جو مسائل آپ لوگوں نے دیکھے وہ میں نہیں دیکھوں گا، تب تک جو ہے نا وہ میں نے ان چیزوں سے سیکھنا ہی نہیں. لیکن عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرتا ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال تاریخ سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اور اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے وہ یہ، اچھا بنی اسرائیل کا جو قرآن کریم نے نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر ذکر کی ہے وہ یہ کہ ہمارے اس وقت کے موجودہ جو یہودی ہیں اور اس وقت بھی جو یہود تھے، تو یہ جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے اس میں شامل ہیں وہ سارے یہودی. اور ان کی 2 قسمیں رہی ہیں ہمیشہ سے. زیادہ تر لوگ ان میں سے وہ گناہ گار تھے اور غلط کاموں میں ملوث تھے. اس وجہ سے ان کو، یعنی یہ بھی ایک اصول آج آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان کا 50-50 جو ہے نا وہ اس کی اچھائیاں اور برائیاں ہیں، 50% بندہ اچھا ہے 50% بندہ برا ہے، تو ذکر کر دیا جاتا ہے یار بندے میں اچھائیاں اور برائیاں ہیں. لیکن اگر کسی بندے میں وہ 90% اچھائیاں ہیں 10% برائیاں ہیں، تو اصول یہ بنتا ہے کہ اس کی اچھائیوں کو ذکر کیا جائے. اور اگر کسی بندے میں 90% برائیاں ہیں اور 10% اچھائیاں ہیں، تو اصول یہ بنتا ہے کہ اس کی پھر اچھائیوں کو نا اگنور کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جیسے مثال کے طور پر اگر 10% کوئی اچھے لوگ ہیں یا جو ہے نا 5% اچھے لوگ ہیں، تو ہم یہ کہیں کہ بھائی کوئی ایک آدھا بھی تو اچھا ہوگا نا. کوئی ایک آدھا اچھے کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ پورے مطلب یہودیوں کو برا کہہ رہے ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے. تو اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کے، کسی بھی گروہ کے
زیادہ تر لوگوں کا رویہ کیا ہے، یا اس طرح کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا کیا ہے، تو ہم پھر ایک اصول وضع کرتے ہیں کہ بھائی یہ والا کام ٹھیک نہیں ہے، یا یہ والے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، کیوں ان میں سے زیادہ تر لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ ہاں بیچ میں جو اس طرح کے کیسز نکل آتے ہیں کہ اچھے لوگ بھی آتے ہیں، تو یہودی بھی شروع سے لے کر اب تک وہ ہو سکتا ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہوں اور ہوتے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر بھی کیا، جو اچھے تھے وہ اچھے اچھے تھے، ان کو جو ہے نا برا نہیں کہا گیا، لیکن زیادہ تعداد ہمیشہ بروں کی رہی ہے۔ اس کی میں دلیلیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ یہود اور بنی اسرائیل جو ہیں یہ دو قسمیں ہیں، صنف مؤمنون صالحون، ایک اس کی قسم جو ہے وہ مومن اور صالح لوگوں کی ہے، اور دوسری جو قسم ہے وہ ظالم اور نافرمان قسم کے لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومن جو تھے ان کی تعریف بھی کی ہے، اور جو فاسق تھے ان کی مذمت کی ہے، اور ان کو قرآن کریم نے اچھا نہیں قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو نہ آپ ہوں کسی شک میں اس کی ملاقات سے، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائيل، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے ائمہ بھی بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے معاملے کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے۔ اچھا، ہم نے ائمہ کب بنائے؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص امام بننا چاہتا ہے، اس کے لیے دو شرطیں یہاں پر قرآن کریم میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23-24 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ کون سی؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، صبر اور اللہ کی آیات پر یقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں میں سے امام بھی بنائے اپنے وقت کے، جنہوں نے صبر کیا اور اللہ کی آیات پر یقین کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے رد و بدل کرنا شروع کر دیا تورات میں، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور صحیفے تھے ان میں انہوں نے اپنی طرف سے تبدیلیاں اور بہت سی چیزیں جو حلال تھی ان کو حرام قرار دے دیا، جو حرام تھی ان کو حلال قرار دے دیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ٹھیک ہے تم نے حرام کی ہیں تو بس اب تم پر حرام ہے، اور تم جو ہے نا وہ اس چیز کو اس طریقے سے نہیں استعمال کر سکتے۔ اچھا، اگلی آیت میں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ہادوا، یہ سورہ نساء کی آیت 160 سے 162 تک ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ہادوا، تو اس ظلم کی وجہ سے، من الذین، ان لوگوں کی طرف سے، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان پر، طیبات، کچھ طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھی، پہلے حلال تھی لیکن اب ہم نے حرام کر دی، کیوں؟ ان کی طرف سے انہوں نے ظلم کیا تھا، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کے رستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے نا تو وہ اس وجہ سے نہیں آتا کہ انسان نے کچھ بھی نہیں کیا، نہیں، اس کے اپنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا لیکن پھر کر رہا ہے، منع کیا لیکن پھر کر رہا ہے، پھر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا بھئی یہ نہیں کرنا، اور انسان وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نمازیں پڑھنے کا حکم دیا بھئی نہیں پڑھ رہا، سود سے منع کیا بھئی پھر بھی سود کھانا ہے، تو وہ اخذہم الربا، اور ان کو سود لینے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا، وہ اکلہم اموال الناس بالباطل، اور ان کا کھانے کی وجہ سے لوگوں کے مال، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، باطل طریقے سے، یعنی آج بھی دیکھ لیں ہم لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں۔ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے کھانا، کیا یہ جائز ہے؟ کسی کا مال ہے اور میں کسی عہدے پر ہوں، مثال کے طور پر میں کسی پرائیویٹ سیکٹر پہ کام کر رہا ہوں، یا سرکاری کسی عہدے پہ ہوں، میں جو ہے نا وہ واپٹا میں کام کرتا ہوں، یا میں کسی اور زمین رجسٹر کرنے کے کسی ادارے میں کام کرتا ہوں، یا میں جو ہے نا وہ کوئی بھی فوڈ اتھارٹی کی کسی آفس میں، مطلب کسی ایسے عہدے پر جہاں پر مجھے ایک ایسا کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ پرامن رہے، یا جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر جو غذا کی فراہمی ہے وہ اچھے طریقے سے جائے۔ اب میں وہاں پہ کیا کرتا ہوں، میں کسی کا جو ہے نا وہ مال ہڑپ کر جاتا ہوں، کسی پر ظلم کر کے، زیادتی کر کے، میں کہتا ہوں یار تمہاری یہ تجاوزات میں آ رہی ہے، اس کو ختم کرو، نہیں تو اتنے پیسے دو مجھے، یہ جو تم جو ہے نا وہ کما رہے ہو یہ تمہارا جو ہے نا وہ غلط ہے، یعنی میں کسی بھی جگہ پہ جا کے ظلم اور زیادتی کرنے لگ جاتا ہوں، واقعیم اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا رہا ہوتا ہوں، یعنی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کا جو مال ہے نا، ان لوگوں کا مال اس کی اجازت کے بغیر، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسہ، کسی بھی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر، اس کی دلی
اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، اور ہم جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں سے جو کافر تھے نا ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ لَٰكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ تھے، والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے تھے، بما، اس چیز پر، انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے راسخین فی العلم، یعنی جو علم میں پختہ تھے نا اور علم میں مضبوط تھے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی، جو اس وقت اچھے لوگ تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو اچھے لوگ تھے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے یہودیوں کو یہودی اب یہ کہیں کہ بھئی ہم میں، یا آج کا کوئی مسلمان کھڑا ہو کر کہے یار بھائی اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں۔ بھائی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر قوم میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو اچھا ہے وہ ایک آدھا جو بندہ ہے جو مسلمان ہو گیا وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھائی کی، یعنی اچھائی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اچھائی کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی رہ کر اچھا ہے، یہودی رہ کر وہ اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے جو ہے نا وہ مذہب پر رہ کر یہ کہے کہ جی بڑا میرا اچھا اخلاق ہے اور سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کر دی ہے۔ کہا کہ اچھائی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان لانے والے، اور ایمان آپ پر بھی اور ایمان پہلے کی کتابوں پر بھی۔ تو یہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اچھائی کا۔ تو یہ پتہ کیا چلا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو انصاف کا تقاضا ہے کہ ان کو اچھا بھی کہا ہے برا بھی کہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو بندہ اپنی اس مذہب پر رہے گا وہ برا بھی ہے، اور جو ان کے معاملات ہیں وہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے ذکر ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہاں تک ہمیں جو ہے وہ اپنی کلاس کو ختم کر دینا چاہیے۔